بھروسہ تجھ پہ ہے ایسا مجھے غریب نواز، بھروسہ تجھ پہ ہے ایسا مجھے غریب نواز، کہ رحم آئے گا مجھ پر تجھے غریب نواز۔ میں اس ادا پہ تو صدقے تیرے غریب نواز، میں اس ادا پہ تو صدقے تیرے غریب نواز، کوئی سنے نہ سنے تو سنے غریب نواز۔ اور تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ شعر سن کر آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ آج ہم کن کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں شہنشاہ ہند عطائے رسول والی ہندوستان بادشاہ ہندوستان آل نبی اولاد علی حضرت خواجہ غریب نواز ہندل ولی عطائے رسول کا واقعہ۔ جی ہاں، شہنشاہ خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ اور جناتوں کا واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان کتنی اعلیٰ ہے یہ بھی آپ کو معلوم پڑے گا۔ جی ہاں، یہ واقعہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور کچھ جناتوں کا، جو کہ آپ کی قرآن شریف کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ خواجگاہ والی ہندوستان حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکت سے کون واقف نہیں ہے۔ ہند کا بچہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو مانتا ہے اور جانتا ہے۔ جی ہاں، ہندوستان کے بادشاہ شہنشاہ ہند عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہند کے بادشاہ ہیں اور تا قیامت تک ہند کے بادشاہ ہی رہیں گے۔ ویسے تو آپ کی زندگی کا ہر ایک واقعہ اہل دل کے لیے ایمان افروز ہے، لیکن یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کے وصال کے بعد جب ورثہ میں ترکہ تقسیم ہوا، یعنی کہ جو چیزیں بچی تھی وہ تقسیم ہوئی، تو حضرت خواجہ خواجگاہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے حصے میں صرف ایک پن چکی اور ایک باغ آیا تھا، جس کی آمدنی سے آپ گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ باغ میں جب بھی تشریف لے آتے تو قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے، اور آپ کی قرآن کریم کی تلاوت اتنی خوبصورت اور اتنی میٹھے لہجے میں ہوتی تھی کہ اسے جو سن لیتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب آپ اپنے باغ میں تشریف لے جاتے تو باغ کا ہر کام آپ کو کیا ہوا ملتا۔ آپ ان فرصت کے وقت میں بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، لیکن آپ کو یہ تجسس ضرور پیدا ہوا کہ وہ آخر کون ہے جو میرے کام میرے آنے سے پہلے نپٹا دیتا ہے۔ اسی تجسس نے ایک رات آپ کو باغ میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے رات کے تیسرے پہر دیکھا کہ باغ کی صفائی ہو رہی ہے، مگر صفائی کرنے والا نظر نہیں آ رہا۔ پھل شاخوں سے ٹوٹ رہے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، مگر یہ خدمت انجام دینے والا بھی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے۔ آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بلند آواز میں کہا، دوست کو دوست سے پردہ نہ کرنا چاہیے، سامنے آ کر مجھے شکریہ کا تو موقع دینا ہی چاہیے۔ ابھی اس جملے کی گونج بھی ختم نہ ہوئی تھی، ابھی آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ 6 جنات آپ کو اپنی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے آ کر سلام کیا اور کہا، ہم جن ہیں اور الحمدللہ صاحب ایمان ہے۔ حضور، آپ کی تلاوت ہمیں بہت اچھی معلوم ہوتی ہے اور اس سے ہماری تلاوت کی صحت بھی ہوتی جاتی ہے۔ اس رشتے سے آپ ہمارے استاد ہوئے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اگر ہم نے اپنے استاد کی تھوڑی بہت خدمت کر بھی لیتے ہیں تو یہ احسان تو نہ ہوا جس کا شکریہ آپ پر واجب ہو؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، شکر ہے، بہرحال اہل ایمان کی نشانی ہے، اللہ اس خدمت کا تمہیں بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ اس دن کے بعد حجاب کا تعلق ختم ہو گیا اور وہ جنات آپ کا کام کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے باغ میں موجود تھے کہ ایک مرد کامل مجذوب تشریف لائے۔ آپ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے آپ کو بٹھا کر ان کی توجہ کے لیے انگور کے کچھ خوشے خدمت میں پیش کیے۔ مجذوب آپ کے اس حسن سلوک اور کھل کے کریمانہ سے بہت متاثر ہوئے اور خوش ہوئے۔ وہ انگور کا ایک دانہ منہ میں ڈالتے جاتے اور کہتے جاتے، اس میں حسن کے زہد کا ذائقہ ہے، اس میں ام الورا کے ورا کی خوشبو ہے، اس میں معین الدین کے اخلاص کی مٹھاس ہے، اس میں چشت کی شادابی ہے۔ آپ پوری توجہ سے ایک ایک بات سن رہے تھے۔ آپ نے ان بزرگ سے کہا، بلا شبہ آپ میرے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں، مگر اپنے تعارف سے بھی سرفراز فرمائیں۔ ان مجذوب بزرگ نے جواب دیا، میرا نام ابراہیم کندوزی ہے، مجھے لوگ دیوانہ کہتے ہیں اور ٹھیک ہی تو کہتے ہیں،
میں اپنے مرشد حاجی شریف کا دیوانہ ہوں اور ان کے ارشاد کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہی کے دن وہ مبارک دن ہے کہ میرے جذب کی آگ پر سلوک کا ابر کرم کھل کر برسے گا۔ میرے مرشد نے میری نس نس میں آگ بھڑکا کر ایک چیز مجھے عطا کی تھی اور فرمایا تھا کہ اسے کھولنا سکون مل جائے گا، مگر اس چیز کا کھانے کی شرط یہ ہے کہ ہمارے معین الدین حسن کو تلاش کرتے رہنا، وہ مل جائے تو نصف خود کھولنا اور نصف اس کا حصہ ہے۔ یہ کہہ کر اپنی پوٹلی سے خوشبودار کھلی کا ایک ٹکڑا نکال کر آدھا خود کھایا اور آدھا سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو کھلا دیا۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو چبا کر وہ کھلی دے دی گئی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا حصہ کھا کر پوچھا، آپ کی گفتگو میں کچھ باتیں تشریح طلب ہیں، یہ حاجی شریف کون بزرگ ہیں اور چشت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم سب کچھ جاننے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہو اور سب کچھ جان لو گے۔ اتنا کہا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نظر سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کندوزی کی اس ملاقات کا سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت پر عجیب و غریب اثر ہوا۔ آپ کا دل دنیا فانی سے بیزار ہو گیا اور ہر رگ میں عشق محبت الہی کا دریا موج جن ہو گیا۔ باغ اور پون چکی کو فروخت کر دیا اور اس سے جو رقم حاصل ہوئی اس کا بیشتر حصہ فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دیا اور والدین کریمین کی آرزوؤں کی تکمیل میں تحصیل علم تلاش منزل کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ ساتھ میں مختصر سا سامان سفر لیا اور دوست احباب اعزاء و اقارب کی محبت دنیاوی رشتوں اور تعلقات کو نظر انداز کر کے وطن عزیز کو خیر آباد کہہ دیا اور گویا راہ حق کا یہ طالب منزل مقصود کی تلاش میں نکل پڑا۔ اور اس کے بعد تمام عالم جانتا ہے کہ آپ حضرت خواجہ عثمان ہارون چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوئے اور اس کے بعد آپ نے چشتیہ سلسلے کو وہ عروضیت دی جو کسی اور بزرگ نے نہیں دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے اور ہندوستان میں اسلام اور تبلیغ کا کام کیا، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی اسلام کے چاہنے والے آج ہندوستان میں موجود ہیں، وہ سب کے سب حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت ہی موجود ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بہت محنت اور مشقت کے ساتھ دین اسلام کو ہندوستان میں پھیلایا۔ آپ نے محبت، حسن سلوک اور اپنے اخلاص سے پورے ہند میں اسلام کا پرچم بلند کر دیا اور اسلام ہندوستان میں اس طرح سما گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ شان ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ شان ہے اللہ کے اس برگزیدہ اور نیک ولی کی جنہیں ہم خواجہ خواجگاہ والی ہندوستان کے بادشاہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری عرف غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ شان ہے ہمارے خواجہ غریب نواز کی کہ آپ نے 14 سال کی عمر میں ہی جناتوں سے گفتگو بھی کی اور جنات آپ کا کام بھی کر دیا کرتے تھے، اور آپ کی تلاوت میں وہ تازگی اور وہ مٹھاس موجود تھی کہ جسے سن کر جنات بھی آپ پر شیدا تھے۔ ناظرین کرام، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو وہ روحانی طاقتیں اور وہ حسن سلوک عطا فرماتا ہے کہ جسے دیکھ کر لوگ ان پر شیدا ہو جاتے ہیں، ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں، اور پھر ولی اللہ انہیں اللہ کی راہ پر لے آتے ہیں۔ یہی مقصد ہوتا ہے ولی اللہ کا کہ خدمت خلق کریں اور لوگوں کو اسلام سے وابستہ کرائیں۔ جو لوگ ایمان سے وابستہ نہیں ہیں ان کو مشرف با ایمان کر دیں۔ یہی ہوتا ہے اولیاء اللہ کا مشن، اور یہی مشن ہے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے ہم سب پر کہ وہ ہند میں تشریف لائے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، ہم جیسے خطا کاروں کے لیے وہ ہندوستان تشریف لائے اور یہاں پر دین اسلام کا پرچم بلند کر دیا، ورنہ آج ہم بھی ایمان سے وابستہ نہ ہوتے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اگر ہندوستان میں تشریف نہ لاتے تو آج شاید ہم بھی ایمان والے نہ ہوتے۔ اسی لیے بڑا احسان و کرم ہے اس پروردگار کا اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے یہاں پر اپنے خاندان کے چشم و چراغ آل نبی اولاد علی حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہند میں بھیجا، جنہوں نے اسلام کا پرچم یہاں بلند کیا، لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور آج بھی ہندوستان میں جو مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ سب اور سب یہ بطفیل سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہی پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا غریب نواز ضرور لکھیں۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے سیرت خواجہ غریب نواز کتاب، پیج نمبر 186 اور 187۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔